سلطان اورنگزیب نے ہاتھ اٹھایا، تماچا رسد کر دیا اور کہا کہ تجھے خبر نہیں میں کون سوتا ہے، سکون کی آغوش میں چلا جاتا ہے، لیکن جہاں پہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت مقدسہ تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ کے تناظر میں انشاءاللہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل اپنی اور کل کائنات کے مرکز عقیدت آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب قدیر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی کا ڈر، خدا کا خوف جس کے اندر سما گیا، اور جو بھی اللہ کے خوف اپنے دل میں بسا کر زندگی کو گزارا، تو یقین جانیے وہ انسان، وہ مسلمان آخرت کی منزلوں کو بڑی آسانیوں کے ساتھ کامیاب بھی دیکھے گا اور کامیاب بھی بنائے گا۔ اللہ کا ڈر انسانوں کو گناہوں سے بچاتا ہے، خدا کا خوف انسان کو پاک و صاف رکھتا ہے، اللہ کا ڈر ایک متقی اور پرہیزگار اللہ کا مقبول بندہ بنتا ہے۔ آج ہمارے ملک ہندوستان کے حالات کچھ خوشگوار نہیں، جہاں پر ہر ایک انسان بے رہ روی کا شکار ہے، ہر چہار جانب گناہوں کا بازار گرم ہے۔ دنیا میں آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، گناہ ہی گناہ پہ لوگ مبتلا ہیں، عیاشیوں کے اڈوں کو لوگ آباد کیے ہوئے ہیں، اور گناہ کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ نہیں، تھوڑا بھی خوف خدا نہیں، ذرہ برابر احساس نہیں کہ ہمیں اللہ کے بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اور ہمیں بھی ایک نہ ایک دن خدا کے بارگاہ میں پہنچ کر اپنی زندگی کے لمحات کا حساب دینا ہے۔ اس کا آج کوئی بھی پاس نہیں، کسی کو اس کا لحاظ نہیں، کوئی اس فکر میں مبتلا نہیں، بلکہ ہر چہار جانب گناہوں پہ گناہ، ایک انسان گناہ کر کے پوری زندگی اپنی گزار رہا ہے، لیکن اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف،
خوف خداوندی سے کافی دور ہے وہ، کوسوں دور ہے وہ۔ اس بنیاد پہ آج ہمارا ماحول خراب ہے، آج ہمارا انسانی زندگی گزارنے کا رہن سہن بدل گیا ہے، آج ہمارے پاس کسی کا ادب و احترام نہیں رہا ہے، آج ہمارے پاس کسی کی عزت و آبرو کی ہم حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا تو ایک اسلام یہ سبق دیتا ہے، ہمارا اسلام تو یہ درس دیتا ہے، اپنے تو اپنے بیگانوں کی بھی حفاظتیں کی جائے، اپنے تو اپنے پرایوں کا بھی خیال کیا جائے۔ اسلام ایک ایسا پاکیزہ مہذب دھرم جو اپنے کو بھی بتاتا ہے، اوروں کی حفاظت کرنے کا درس دیتا ہے، پیغام دیتا ہے، لیکن آج مسلمانوں کی ذات پر، اسلام پر، مذہب اسلام پہ انگلی اٹھایا جاتا ہے، اسلام کے ماننے والوں پہ انگلی اٹھایا جاتا ہے۔ آج ہندوستان کا ماحول کیا ہے میرے پیارے؟ اگر آپ دیکھیں تاریخ کے حوالے سے تو آج اسلام اور مسلمان کو لے کر ہندوستان میں روزانہ باتیں بنائی جا رہی ہے، روزانہ باتیں کی جا رہی ہے۔ آج مسلمانوں کی عبادت گاہیں ٹارگٹ پر ہے، آج مسلمانوں کی مسجدوں گرانے کا پلان بنایا جا رہا ہے، نہ جانے کیسے کیسی باتیں مسلمانوں کے خلاف کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہی وہ ہندوستان ہے جہاں پہ مغل خاندان کے بادشاہ گزرے، لیکن آپ کو معلوم ہے ہندوستان کی زمین پہ، ہندوستان کے وادی پہ، ملک ہندوستان میں جہاں پہ عدل تھا، جہاں پہ انصاف تھا، جہاں پہ ایک گھاٹ پہ شیر اور بکری پانی پیا کرتے تھے، جہاں پہ اللہ کے ایک ولی ملا جیو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جب تک ملک ہندوستان میں سلطان اورنگزیب جیسا بادشاہ رہے گا یہ ملک ہمیشہ سونے کی چڑیاں کہلائے گی۔ اسی بادشاہ اور اسی اللہ کے ولی کا یہ فرمان تھا۔ آج ہندوستان بکھرا پڑا ہے، مسلمانوں کو مارنے کی پلاننگ بنائی جا رہی ہے۔ آج ہندوستان تمہارے حکمرانی پہ ہے، آج تجھے ملکیت مل گئی ہے، آج تجھے حکمرانی مل گئی ہے، تجھے خبر نہیں حکمرانی کس طریقے سے کیا جاتا ہے، بادشاہت کیسی کی جاتی ہے اور عدل و انصاف کیسا کیا جاتا ہے۔ جب عدل کا دروازہ کھلتا ہے نا تو انسان سکون کی نیند سوتا ہے، سکون کی آغوش میں چلا جاتا ہے، لیکن جہاں پہ عدل و انصاف کا خون کیا جائے گا، عدل و انصاف کا جنازہ نکالا جائے گا، وہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے ڈریں گے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہارے قریب آنے کو کانپے گا، ترسے گا، ڈرے گا۔ آپ عدل کو انصاف کیجئے، آپ انصاف کرتے ہوئے جائیے۔ جہاں جہاں مسلمانوں کی حکمرانی رہی ہے، جہاں جہاں مسلمان بادشاہ کیے ہیں، وہاں کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہندوستان کے تاریخ کو آج اس کے منہ پہ کالک پوتا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے حکمرانوں کے خلاف باتیں کی جا رہی ہے۔ سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ہندوستان کا وہ بادشاہ گزرا ہے جہاں پہ تبت کی وادی سے لے کے افغانستان تک آپ کی حکمرانی تھی، اور ہندوستان میں آپ نے 50 سال تقریباً آپ نے حکومت کی ہے، لیکن آپ کو میں بتاؤں آج سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی ذات پہ آج غیر مسلم آپ پہ حملہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ ظالم بادشاہ گزرے ہیں، اور مسجدوں کو آپ نے، مندروں کو شہید کیا اور وہاں پہ مندریں بنائی گئی۔ آج جہاں جہاں پہ مسجدوں کو لوگ جا کے سروے کے نام پہ، اس کو شہید کرنے کے نام پہ اور اسے گرانے کا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں سلطان اورنگزیب جیسا عدل و انصاف والا بادشاہ کوئی کہیں نہیں گزرا ہے۔ ملکی ہندوستان میں جتنے بھی بادشاہ گزرے، لیکن سلطان اورنگزیب کا عدل و انصاف ہے اس طریقے سے تھا نا کہ جب آپ عدل کرتے تھے، جب آپ انصاف کرتے تھے تو وہاں پہ اس طریقے سے لوگوں کی ذہنوں پہ اور لوگوں کی طرف اسلام کا درس جاتا تھا، اسلام کا پیغام جاتا تھا۔ دیکھنے والے دیکھ کے کہتے تھے سلطان اسلام کا وہ ماننے والا بادشاہ ہے، جب وہ عدل کرتا ہے تو اسلام کی روشنی پھوٹا کرتی ہے، اسلام کا درس آ جاتا ہے۔ لیکن آج اسی کے ذات پہ حملے ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو تاریخ کا وہ حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، ملک ہندوستان کا وہ بادشاہ ہے لیکن آپ نے فقیرانہ زندگی کو گزارا ہے۔ سلطان نے کبھی بھی بیت المال سے 1 روپیہ نہیں لیا ہے، بلکہ آپ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ آپ کی تحریر بہت اچھی رہا کرتی تھی، آپ تحریر لکھتے تھے، آپ کتابت کرتے
کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے سلطان اورنگزیب خود حافظ قرآن بھی تھے اور قرآن کو آپ تحریر بھی کیا کرتے تھے, قرآن کو لکھا بھی کرتے تھے. اسی سے جو رقم آتا تھا آپ اسی سے اپنے گھر کی ضرورتوں پوری کیا کرتے تھے. کبھی بھی آپ نے بیت المال سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا ہے. وہ سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب آپ ملک ہندوستان کے, جب آپ جامع مسجد دہلی میں جب آپ نے شاہی تاج اپنے سر پہ رکھا تو آپ نے اعلان کر دیا کہ آج سے شراب خانوں پہ تالے لگا دیے جائے. آج شراب کے جگہ جگہ پہ اڈے کھلے ہوئے ہیں, لوگ شراب بے دھڑک کے پیتے ہیں, اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں. لیکن سلطان کے حکومت میں اور آپ کے دور عالمگیری میں آپ نے گناہوں کو کس طریقے سے پابندی لگائی, کس طریقے سے آپ نے گناہوں کو بند کیا. شراب کے اڈوں کو بند کروایا گیا, زنا کے اڈوں پر یہاں پہ طائف کے لیے اعلان کر دیا کہ تم نکاح کر لو یا تم میرے ملک کو چھوڑ کے چلے جاؤ, کیونکہ جہاں پہ زنا ہوگا خدا کا عذاب وہیں پہ آئے گا, جہاں پہ شراب نوشی ہوگی خدا کا عذاب وہاں پہ آئے گا. اور سلطان نے ملک ہندوستان کو گناہوں سے پاک و صاف کرنے کا عزم لیا تھا, اور آپ نے ایسا ارادہ بنایا تھا کہ آپ کے دور حکومت میں کوئی شرابی ملا نہیں کرتا تھا, کوئی زانی ملا نہیں کرتا تھا, کوئی جواری ملا نہیں کرتا تھا. آج اسی کے خلاف بکواس کرتے ہو. عدل کا جنازہ نہ نکالو بلکہ تعصب کی آئینہ نکال کے تاریخ ہند کا تم مطالعہ کرو. یہ ملک ہندوستان ہے. جب آپ کو معلوم ہے بنارس کی ایک شکنتلا لڑکی نے جب اپنا درخواست پیش کیا تھا, آپ کو معلوم ہے سلطان نے کیسے عدل کیا تھا, کیسے انصاف کیا تھا. آج کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے ظالم بادشاہ گزرے, ہندوؤں کو مارا جاتا تھا, مندروں کو گرایا جا رہا تھا. جی نہیں, یہ معاملہ ہے ہی نہیں, بلکہ سلطان اورنگزیب نے ایسا عدل کیا نا کہ رام لال کی وجہ سے آپ نے اپنے اپنے چہیتے بنارس کے جس کو آپ نے امیر بنایا تھا اور جس کو آپ نے نگراں بنا کے بھیجا تھا, ایک ہندو لڑکی کی بنیاد پہ اس کو آپ نے سولی پہ چڑھایا, آپ نے پھانسی کی سزا دی, آپ نے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. تاریخ میں آپ کو بتانا اس لیے چاہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کے خلاف بکواس ہوتی ہے, مسلمان حکمرانوں کے خلاف باتیں کی جاتی ہے. آپ کو تاریخ معلوم نہیں ہے میرے پیارے, آپ تاریخ پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا. سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا دور خلافت دور ہے, آپ کا دور عالمگیری چل رہا ہے. ایک بنارس کی شہزادی ہے, بنارس کی ایک لڑکی ہے, ایک پنڈت برہمن کی لڑکی ہے جسے شکنتلا کہا جاتا ہے. رام لال باپ کا نام ہے. آپ کو معلوم ہے ابراہیم نامی گورنر جب بنارس کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تو وہاں یہ گورنر بڑا عیاش قسم کا تھا. حضرت سلطان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ عیاش قسم کا ہے, لیکن خبر نہ تھی. سلطان اورنگزیب نے ابراہیم نامی گورنر بنا کے بنارس بھیج دیا گیا. اب یہ گورنر اتنا بڑا عیاش نکلا کہ وہاں کے دو شیزاؤں کو, وہاں کے لڑکیوں کو وہ عالمگیر کا بھیجا ہوا وہ رہنما بن کے گیا تھا, لیکن وہاں کی عزتوں پہ تار تار کرنے لگا. لوگوں کی نگاہیں آتی تھی اس پہ, جس کو جم جاتا تھا قاصد بھیج کے اپنی ایک ٹیم بنا لیا, جماعت بنا لیا. آپ نے پیسہ دیتا اور لوگوں کو یہ بولتا کہ جاؤ جو دوشیزہ ہو, جو خوبصورت ہو اس کو میرے گھر پہ دلہن بنا کے لاؤ. یعنی کہ وہ عیاشیاں کر رہا تھا. لیکن جب اس کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ شکنتلا نامی ایک لڑکی ہے بنارس کی جو بڑی خوبصورت ہے, حسین و جمیل ہے, بہت بڑی خوبصورت لڑکی ہے وہ, جب اس کے بات جب کانوں میں گورنر کے پاس یہ بات پہنچی, گورنر نے کہا کہ ٹھیک ہے جا کے پیغام دیکھو, اگر وہ سیدھے مجھ سے شادی کر لے, میرے نکاح میں آ جاؤ تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کا بھی اغوا کر کے میرے محل میں بھیج دو, میرے محل میں لے کے آ جاؤ. جس طریقے سے یہ بات شکنتلا تک پہنچائی گئی, شکنتلا رونے لگی. رام لال باپ کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی اور وہ سوچنے لگا, کیونکہ وہ پنڈت تھا, برہمن تھا, جو اپنے ذات پہ اس کو اپنے دھرم میں اس کو ایک عزت حاصل تھی. اب اگر کسی عزت دار گھرانے پہ آپ حملہ کرنا چاہیں گے, آپ اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا چاہیں گے, تو بھلا بتاؤ باپ کے دل پہ کیا گزرے گا, باپ کس طریقے سے نادم ہو جائے گا. شکنتلا کا باپ رام لال کو جب یہ خبر ملی نا, زارو قطار وہ رونے لگا اور یہ کہنے لگا کہ میں نے تو سنا تھا مسلمان کا جو بادشاہ اورنگزیب ہے بڑا عدل و انصاف کرنے والا ہے, لیکن کیسا ظالم گورنر کو یہاں بھیج دیا ہے جو ہماری بیٹیوں کی عزت نہیں کرتا ہے, بیٹیوں کی عزت کو تار تار کرنے پہ لگا ہوا ہے. یہ کیسا ظالم
حکمراں ہے، ایک ایسا بادشاہ ہے، اسے کیا خبر معلوم ہے کہ بادشاہ سلطان اورنگزیب عدل کے ساتھ انصاف کرتا ہے، انصاف کی بنیاد پہ وہ اپنے باپ سے لڑ گیا تھا، انصاف کی بنیاد پہ اپنے بھائی دارا کے خلاف ہو گیا تھا، انصاف کی بنیاد پہ اللہ کے مقدس بندے جو رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ولایت کا مقام حاصل ہو گیا تھا، اتق اللہ، اللہ سے وہ ڈرنے والے بادشاہ تھے۔ رام لال شکایت کرتے رہے، لیکن بیٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ معاملہ ہے تو میں درخواست لے کے بادشاہ کے پاس پہنچوں گی، سلطان کے پاس جاؤں گی، میرے باپ آپ ایک کام کر دو، کیونکہ مجھ کو لڑکا والا لباس پہناؤ، زنانہ لباس چھوڑ کر میں لڑکے کا لباس پہننا چاہتا ہوں، تاکہ میں وہاں جاؤں راستے میں کوئی مجھے تکلیف نہ دے، کوئی مجھے چھیڑخانی نہ کرے۔ لڑکے کا لباس پہن کے وہی لڑکی شکنتلا گئی دلی، 7 دن سفر کر کے آپ جب وہ لڑکی دہلی پہنچی نا، تو آپ کے سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دستور تھا، ایک معمول یہ تھا کہ وہ جب بھی جاتے نا تو ایک نکارہ بجتا تھا، آواز لگائی جاتی تھی، سلطان نماز پڑھ کے آتے تھے، فریادوں کی لائن لگی رہتی تھی، ہر ایک فریادی آپ پہ آ کے فریاد کرتا تھا، جو بھی تکلیفیں ہوتی تکلیفیں بادشاہ کو بتاتا تھا۔ سلطان اورنگزیب جب نماز پڑھ کے نکلنے لگے، نکارہ بجا کہ سلطان تشریف لا رہے ہیں، ہر ایک فریادی لائن پہ کھڑے ہو گئے، جامع مسجد کہہ رہے کہ زینے پہ سیڑھی پہ ہر ایک کی لائن لگ جاتی تھی، ہر فریادی فریاد کرتا تھا، اپنی تکلیفوں کو دور کرتا تھا۔ اسی لائن میں وہی شکنتلا جو جنانہ لباس کو اتار کے مردانہ لباس پہن کے آ گئی، لائن پہ کھڑی ہو گئی، ہر ایک کی فریاد سننے لگے۔ جب اس لڑکی کی باری آئی، اس نے جب کہا کہ سلطان میری ایک فریاد ہے، سلطان اورنگزیب نے سب سے پہلے اپنے پگڑی کو اتارا، کہا کہ بیٹی اسے تم اپنے چہرے پہ رکھ لو، کیونکہ تم غیر محرم ہو اور غیر محرم پہ میری نگاہ کبھی نہیں اٹھا کرتی ہے۔ میں اپنی پگڑی اس کو دیا، اس کے چہرے کو پردہ کیا گیا۔ اس کے بعد سلطان نے کہا کہ اسے لے کے میرے خاص جگہ پہ لے کے آؤ۔ لوگوں نے سوچا تھا تو یہ تو عام لڑکا ہوگا، ہم فریادوں کی جیسا یہ بھی آیا ہوگا، لیکن کیا سلطان اورنگزیب کی وہ نظر ہے کہ لائن میں کون لڑکا ہے کون لڑکی وہ بھی پہچانتا ہے۔ یہ سلطان کی نظر تھی، یہ سلطان کی نگاہ تھی۔ سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خاص بلایا، پوچھا کہ بیٹی بتا تمہارا معاملہ کیا ہے، کہاں سے آئی ہو، کیا فریاد ہے تمہاری؟ سلطان اورنگزیب کی بارگاہ میں وہ لڑکی رونے لگی، فریاد کرنے لگی کہ حضور آپ نے جس کو گورنر بنا کے بھیجا ہے بنارس میں، وہ گورنر ایسا ہے، لڑکیوں کی عزتوں کو لوٹتا ہے، تار تار کرتا ہے، کسی کی رکھوالی نہیں کرتا ہے۔ میرے باپ کو پیغام بھیجا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اپنی بیٹی کو، اپنی لڑکی کو میری دلہن بنا کے بھیج دو، ورنہ اسے بھی اغوا کر لیا جائے گا۔ میں فریاد لے کے تمہارے پاس آئی ہوں، فریاد لے کے آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں۔ سلطان اورنگزیب نے کہا کہ قاصد نے جس طریقے سے پیغام بھیجا کہ تم دلہن بن جاؤ تو ٹھیک ہے، جاؤ اسی تاریخ میں تم دلہن بن جاؤ، دلہن کی تیاری تم کر لو۔ جب وہ لڑکی یوں ہی واپس آ گئی، بادشاہ نے کچھ بھی نہیں کہا، سلطان نے کچھ بھی نہیں کہا، دل میں یہ خیال آتے رہے میں تو فریاد لے کر گئی تھی، لیکن بادشاہ نے تو وہی کہہ دیا ہے کہ مجھے دلہن بننا ہے اور اس کے گورنر کے پاس دلہن بن کے جانا ہے۔ تاریخ مقرر ہو گئی، متعینہ تاریخ پر جب بارات کی دلہن اور ڈولی جب شکنتلا کے نکلی ہے رام لال کے گھر سے، اور جب محل میں پہنچا ہے گورنر کے، اب وہ گورنر جو ابراہیم نامی گورنر تھا تو مسلمان نام کا، لیکن کردار بڑا خراب تھا، بڑا برا کردار تھا۔ اب یہ اتنا خوش ہے وہ گورنر کہ آج سب سے اچھی دلہن میرے پاس آ رہی ہے، سب سے دوشیزہ سب سے خوبصورت لڑکی آج میرے پاس آئے گی، شب آروشی آج میرے ساتھ ہوگی، یہ سوچ کے وہ لوگوں کو انعام تقسیم کر رہا ہے، لوگوں کو بانٹ رہا ہے، انعام دے رہا ہے۔ سلطان اورنگزیب بھی فقیرانہ لباس اختیار کر کے یہ بھی فقیروں کے لائن پہ کھڑا ہو گیا۔ اب جیسے وہ گورنر ابراہیم سب کو بڑھتا جب بادشاہ کے قریب پہنچا، پہچان نہ پایا کیونکہ آپ تو لباس فقیرانہ اختیار کیے ہوئے تھے، جب دیکھ نہ پایا آپ کو دینار دیا، آپ نے ہاتھ ہٹا دیا، دینار نیچے گر گیا۔ گورنر نے کہا کہ کیا کرتے ہو، کیسی حرکتیں ہو؟ گورنر نے پھر دیا، پھر ہٹا لیا۔ اس کے بعد جب تیسری مرتبہ آگے بڑھایا دینے کے لیے، سلطان اورنگزیب نے ہاتھ اٹھایا، تماچا رسد کر دیا اور کہا کہ تجھے خبر نہیں میں کون ہوں، اور آپ نے اپنا نقاب ہٹایا۔ گورنر کے سامنے وقت کا سلطان موجود تھا، گورنر کے سامنے وقت کا بادشاہ کھڑا تھا۔ جب دیکھا سلطان اورنگزیب
धरते हुए थर थर कांपने लगा वो इब्राहिम नामी शख्स और कहने लगा हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। कहा कि तुझे माफी ऐसी नहीं मिलेगी, तुझे भेजा गया था लोगों को देख ले करने के लिए, तुझे भेजा गया था लोगों का हाल चाल ठीक करने के लिए, तुझे भेजा गया था लोगों के अच्छे खैर खाही करने के लिए, लेकिन तूने ये क्या किया? तूने तो औरतों की इज्जत की जहाँ पे हिफाजत करना था, तूने तो वहाँ पे औरतों की इज्जत को तार तार कर दिया और तूने शकुंतला को इस तरीके से पैगाम भेजा तुझे फांसी की सजा होगी, तुझे इसकी सजा होगी। और वही बनारस की चौक चौराहे पे उसी इब्राहिम को सुल्तान औरंगजेब ने इस तरीके की सजा सुनाई कि एक पैर में रस्सी बांधा गया, दूसरे पैर में दूसरी रस्सी बांधा गया और दोनों के पैरों में रस्सियां जकड़ के दोनों तरफ हाथियों के पैरों में बांध के हाथियों को दौड़वा दिया गया था। जिस्म उसका बीच से फट गया था, खत्म हो गया था। सुल्तान का ये अदल था, सुल्तान का ये इंसाफ था। जब शकुंतला के बाप को ये खबर मिली और जब वो लाम लाल आया पंडित आपके कदमों में गिरा, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, आपने मेरी इज्जत लाज रख ली है, मेरी इज्जत को आपने बचा लिया है। और उसी वक्त उस लाम लाल ने कहा था कि जिस खुदा की आप इबादत करते हैं ना, मैं जमीन देता हूं, आप यहाँ पे बनाइए अल्लाह का घर, यानी कि मस्जिद तामीर कीजिए और आप यहाँ पे खुदा की इबादतें कीजिए। जब इंसाफ होता था, जब अदल होता था, खुदा की मस्जिदें बनाई जा रही थी। आज कैसा अदल है, आज कैसा इंसाफ है। मुसलमान तुझसे कुछ मांगता नहीं, मुसलमान तुझसे कुछ तलब करता नहीं, लेकिन अफसोस की घड़ी तो यह है कि हुक्मरानी तुम्हारे पास आ गई, अदल का दामन तूने छोड़ दिया। जहां मस्जिदें बनाई जा रही थी आज मस्जिदें गिराने की बात करते हो, आप मस्जिदों को हटाने की बात करते हो। दूर की बात नहीं है, तुमने तो बहुत जुल्म कर लिया। अब बात आ गई ख्वाजा गैरनवाज की दरगाह पे और तुमने वहां पे चैलेंज कर दिया। याद रखना औरों की बात और है, लेकिन जब बात आ जाएगी सुल्तान हिंद की, जब बात आ जाएगी ख्वाजा गैरनवाज की, जब बात आ जाएगी ख्वाजा हिंद की, तो ख्वाजा हिंद वो ख्वाजा हमारे हैं, वो ख्वाजा हमारे हैं। अपने तो अपने भी जाते हैं, गैर भी जाके अपने दामन को भरते हैं। गैर नवाज की वो अता है। आज तुम गैर नवाज के दरबार पे जाके वहां पे तुमने गुस्ताखी की है और वहां पे तुमने सर्वे का एक तारीख दे के तुमने गैर नवाज के शान में गुस्ताखी की है। याद रखना गैर नवाज रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वो वली है। बड़े बड़े जादूगर आए, आके चले गए, हिंदू आए थे मुसलमान बन गए, ईमान की दौलतें अता कर दी गई। तो गैर नवाज की बारगाह में जाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली है। याद रखना तुम कहीं से भी जीत नहीं सकते हो, क्योंकि गैर नवाज की बारगाह वो बारगाह है जहाँ पे अकीदतों का झुरमुट नजर आती है, जहाँ पे अकीदतों का मरकज नजर आता है, जहाँ पे अकीदत ही अकीदतों का दर होता है। और याद रखना गैर नवाज की एक करामत, जिस तरीके से मुकम्मल आना सागर आपके कटोरे में आ गया था, आपकी सल्तनत खत्म भी हो सकती है, आप हुकूमतें खत्म हो सकती है। इसलिए गुजारिश ये है कि तुम तौबा करो और ऐसे रुजू अपने इस लेटर से, इस तारीख से, सर्वे की तारीख से आप रुजू करें। यकीनन गैर नवाज की बारगाह आम बारगाह नहीं है, बल्कि बड़े मुत्तकी हैं, वो परहेजगार खुदा के वो नेक बंदे हैं। इशारा कर देंगे तो तमाम जादूगरों की जादूगरी खत्म हो जाती है। गैर नवाज की बारगाह अकीदतमंदों का मरकज है, अकीदतमंदों की वो एक खुलूस जगह है जहाँ पे और भी जाते हैं, गैर भी जाते हैं, अपने भी जाते हैं, पराए भी जाते हैं, झोली भर के आते हैं। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मुसलमानों के खिलाफ आज जो भी बकवासें होती है, तारीख का जनाजा निकाला जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ बकवास किए जा रहे हैं, लेकिन याद रखना हमारी भी कुछ गलतियां हैं, हमारी भी कुछ खामियां हैं, हमारे कुछ कमियां हैं। अगर आज का मुसलमान जैसे पहले मुसलमान रहा करते थे और ईमान की कसौटी की बुनियाद पे, अपने ईमान की मजबूती की बुनियाद पे जिस तरीके से खुदा की इबादतें करके हर एक मसले का हल खुदा के घर में आके हल किया करते थे, अफसोस ये है कि आज का मुसलमान फकत चौक चौराहे पे हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी कर ले और ये सोच ले कि हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। जी नहीं, इस तरीके से इनकलाब नहीं आता है। इनकलाब लाने के लिए कुर्बानियां पेश करनी पड़ती है, इनकलाब लाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, खून के फवारे चलाने पड़ते हैं। हिंदुस्तान को आजाद कराने में कितने उलमा ने अपना सर कलम करवाया है, हिंदुस्तान को आजाद कराने में कितने मुसलमानों ने शहादत का जाम नोश किया है। तो आज फकत चौक चौराहे
چوراہے پہ مجمع اکٹھا کر کے نعرہ بازی لگا دینا اور یہ سوچنا کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، ایسے انقلاب نہیں آئے گا۔ انقلاب آئے گا سب سے پہلے تم خدا کی حفاظت کرو، اللہ کے گھر کی حفاظت تم خود کرو۔ جب تم آؤ گے مسجدوں میں، جب تم آؤ گے خدا کے بارگاہ میں، گریا وزاری کرو گے، رو گے، گڑ گڑاؤ گے، جس طرح خداوند قدوس حفاظت کرنا چاہے تمہارے ذریعے حفاظت کر لے گا، لیکن پہلے تم کو آنا پڑے گا۔ تم آؤ مسجدیں آباد ہو جائے گی، تم آؤ مسجدیں ویران نہیں رہے گی، تم آؤ گے مسجدوں کی حفاظتیں ہوگی، پھر طاقت کتنی بھی ہو جاوے مسجدوں کا کوئی بال باکا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کی مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ کچھ اعلانات ہیں، اعلانات